اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، بہت ہی کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین اور شہدائے کربلا کو کس نے اور کہاں دفن کیا ہے۔ آپ کو ہم یہ بھی بتلائیں گے کہ امام حسین کے سر مقدس کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، اور اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل پیارا دین کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین اکرام، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر مقدس کو کاٹ کر نیزے کے نوک پر چڑھا دیا گیا، اور باقی 71 شہیدوں کے سروں کو بھی نیزوں کے نوک پر چڑھا دیا گیا۔ پھر ابن سعد نے کہا، ان کے جسموں کو گھوڑوں سے رون ڈالو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی شہداؤں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا۔ سوچئے کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے خواتین اور بیمار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندی بنا کر قبا کی اور لے جایا گیا۔ 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد وہ شام آئے، جس شام میں کربلا کے جانثاروں کے جسم کے کٹے ہوئے حصے زمین کربلا میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ اتنی بھیانک شام تھی، جس طرف بھی نظر جاتی جسموں کے کٹے ہوئے حصے اور خون ہی خون نظر آتا۔ کتنا بھیانک رہا ہوگا وہ منظر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو احکام میت اور کفن دفن کے احکامات بتائے، اور ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور سچے لوگوں کی لاشیں بغیر کفن دفن کے کربلا میں بکھری ہوئی تھی۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ کسی بھی انسان کے برداشت کے باہر تھا، لیکن اسیران کربلا نے اسے بھی برداشت کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، زہیر بن عامر کے زوجہ نے اپنے غلام کو کفن دیکھ کر بھیجا تھا کہ وہ اس کے شوہر کے لاش کو دفن کر دے، اور جب غلام گیا تو اس نے امام حسین کو بغیر کفن کے دیکھ کر یہ کہا، غضب کی بات ہے کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں اور امام حسین کی لاش اسی طرح پڑی رہے۔ باخدا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ کفن اس نے امام حسین کو دے دیا اور دوسرا کفن لا کر اپنے آقا کو پہنا دیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے، ابن سعد کے چلے جانے کے بعد شہادت کے تیسرے دن 13 محرم 61 ہجری کو آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگی۔ دیکھا کربلا کی زمین پر لاش بکھری ہوئی ہے، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس کربلا کی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، خیمے جلے ہوئے ہیں، اور چلو ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کیا انہیں یزیدی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے یزید ہمارا بھی دشمن ہو جائے۔ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کرے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اور ان کے نواسوں اور بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، میں عذر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے میری آل سے محبت کرو؟ اگر تم نہیں جاتے ہو تو مت جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کی تدفین کرنے۔ بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں کچھ کی غیرت جاگ گئی، تو وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا تو دیکھتے کیا ہے، کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم مبارک پر سر نہیں۔ وہ سوچنے لگے کیسے دفن کیا جائے۔ آخر یہ نتیجہ نکلا، ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور سبھی کو ایک ساتھ تدفین کرتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ ایک گھوڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ گھوڑ سوار اب دیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔
سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین کی لاش کو چننا شروع کیا۔ کہیں سے انگلی ملتی، کہیں سے امام حسین کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ پیارے دوستو، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عبا میں جمع کر کے ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور اسی قبر میں اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں، اور ایک بڑی قبر کھود کر دوسری لاشوں کو دفن کرتے ہیں، اور اس جگہ کو گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، دیکھو یہاں ایک بوڑھے صحابی کی لاش ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمایا، یہ حبیب بن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو، کوئی بھی شخص آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو آپ نے کہا، رکو، ایک تدفین باقی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ آپ آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ پھر تھوڑا آگے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی ذہن سے زمین پر آئے تھے۔ پیارے دوستو، آج بھی جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ امام حسین کا سر مبارک کہاں دفن ہے، اس سلسلے میں بہت سا اختلافات پایا گیا ہے۔ اس میں کئی ساری روایت آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دمشق میں تدفین کیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا سر مبارک کربلا لایا گیا اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو بھی تدفین کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے سر مبارک کو مدینہ شریف لایا گیا اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تدفین کیا گیا۔ سر غیر کے آگے نہ جھکانے والا اور نیزے پر بھی قرآن سنانے والا۔ اسلام سے کیا پوچھتے ہو، کون حسین؟ حسین ہے اسلام کو اسلام بنانے والا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔